السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی ہم اپنے آج کے اس تاخیرات کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے جونیئر حافظ جو حافظ ہونے والے ہیں طہا صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں قرآن پاک میں سے کسی حصے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت اس رات کے بارے میں اتاری ہے، لیلۃ القدر، عظمت والی قدر والی رات، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ لیلۃ مبارکہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے مبارک رات ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ کرتے اور خاص طور پہ اس آخری عشرے میں اور زیادہ عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ان آخری راتوں میں اس عشرے کی آخری عشرے کی راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، جس میں عبادت کرتے تھے، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور ان کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات ہے، یہ رات آخری عشرے کی تاخیراتوں میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی پورے 9 یا 10 دنوں میں آخری کے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی تاخیراتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتوں میں۔ اگر ہم یہ 5 راتیں یا پھر پورے 9 یا 10 راتیں آخری عشرے کے اگر ہم اللہ کی عبادت میں گزار لیتے ہیں تو بھی یہ ہمارے لیے سودا مہنگا نہیں ہے کہ ہمیں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں۔ اور یہ جو رات ہے، یہ رات میں اللہ رب العالمین فیصلے کرتے ہیں، اور یہ جو سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس دن اس رات یعنی لیلۃ القدر میں جو ہے نا فائنل کرتے ہیں، ان کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس رات میں عبادت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے منا لیں اور اپنی مغفرت کروا لیں۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ وقت کیسے بھی گزر ہی جائے گا۔ اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر اذکار کریں گے، دعائیں کریں گے، یا دینی مجالس میں ہم علم سیکھیں گے، کیونکہ ایون علم سیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی ہم جو بیٹھ کے علم سیکھتے ہیں نا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ علم کے ساتھ میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم لا علمی میں اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم علم رکھتے ہوئے اگر عبادت کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی چیز کہ اشراق کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جو ہے نا فجر کی نماز پڑھا اور پھر ذکر و اذکار تلاوت میں مصروف رہا یہاں تک کہ سورج نکل جائے، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت پڑھ کے اپنے گھر لوٹ جائے، چلا جائے اپنے کام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، مکمل ثواب، یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم ہر روز کما سکتے ہیں، جبکہ حج کرنا سال میں ایک بار ہے، عمرہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اتنا پیسہ، اتنی محنت، اتنا وقت، لیکن ایسے بہت سارے مواقع ہیں۔ تو یہ ہم کہاں سیکھیں گے؟ علم مجالس میں سیکھیں گے۔ جب ہم علم سیکھیں گے تو عمل کرنے میں بھی ہمیں آسانی رہے گی، اور پھر ہم ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں
اس عمل کو قبول فرما، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے عملوں پر، ہم ان اعمال کے ساتھ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان اعمال کرنے پر اسے قبول فرما اور ہمیں اس کا اجر ثواب دے، اور ساتھ میں ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کرے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ آئیے آج ہمارے بیچ شیخ طاہر فیضی صاحب ہیں، تو آج ہم ان سے کچھ اور علم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کا عنوان ہے قیامت کی ہولناکیاں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں ایمان پر مضبوط کرتا ہے اور عمل کے لیے راغب کرتا ہے، کیونکہ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ دن آنے والا ہے، یقینی ہے، اور ہم مالکی یوم الدین ہر رکعت میں دن میں 17 دفعہ، فرائض میں اور 12 دفعہ جو ہے نا اپنے سنتوں میں پڑھتے ہیں، اور اس سے زیادہ نوافل میں بھی۔ تو اس کی یاد دہانی، اور یہی وہ دن ہے جس سے اللہ رب العالمین ڈرا رہے ہیں ہمیں، یہی وہ دن ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، یہی وہ دن ہے جس دن ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں اور جانیں گے انشاءاللہ۔ تو میں دعوت دیتا ہوں شیخ طاہر فیضی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ محترم سامعین اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اور ہم اور آپ رمضان المبارک کے 21ویں رات میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب۔ بس دعا کریں کہ جو ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کرے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائی، آج میں قیامت کی ہولناکیاں اس موضوع پر
गुफ्तगू करूँगा। जब क़यामत का जिक्र होता है तो हमारे दिल में आखिरत का ख्याल आता है कि क्या हम जो दुनिया के अंदर जी रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो वहां हम कामयाब होंगे। और मेरे भाई, हमारा अकीदा भी है कि क़यामत कायम होगी। कुरान क्या कहता है? ज़इमल्लज़ीन कफ़रू अन लन युबअसू क़ुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ़ार ये गुमान करते हैं, ये सोचते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी। ए नबी, आप कह दीजिए, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न, तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर दोबारा उठाया जाएगा और दुनिया के अंदर जो तुम अमल कर रहे हो, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उस अमल से तुम्हें बाखबर करेगा। तो ये हमारा बिलीव है, हमारा अकीदा है कि दुनिया के अंदर जो हम अमल करेंगे, क़यामत के दिन उस अमल के मुताबिक हमें जज़ा और सज़ा मिलेगी। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है, व इन्नमा तुअफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, मेरे बंदे, जब तुम इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में जाएगा तो तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन के मुताबिक जैसे चाहें इस दुनिया के अंदर जी लें और मर जाएं, हमारी कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं है, बल्कि जिस अमल को, जिस किरदार को इस दुनिया से लेकर के हम दूसरी दुनिया में जाएंगे, उसी के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सज़ा और सज़ा देने वाला है। तो ये जान लें कि क़यामत कायम होगी। सवाल पैदा होता है कि क़यामत कब आएगी? हम तो बारहा सुनते हैं, उलमाए किराम की तकरीरें सुनते हैं कि क़यामत कायम होगी, लेकिन कब होगी? सही बुखारी की हदीस आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुइस्तु अना वस्साअत कहातैन वज़म्म सबबत वल उस्ता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं और क़यामत इस दुनिया के अंदर ऐसे भेजे गए हैं जैसा कि ये बीच और शहादत की उंगलियां। देख रहे हैं, ये बीच की उंगलियां हैं, उसके बाद शहादत की उंगलियां हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं इस दुनिया के अंदर भेजा गया हूं, उसके बाद ना कोई दूसरा दीन आने वाला है और ना ही कोई दूसरे नबी आने वाले हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क़यामत आने वाला है। मेरे भाई, दीन का मुकम्मल हो जाना भी एक क़यामत की निशानी। अल्लाह फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया है और इस दीन इस्लाम से हम राज़ी हो गए। अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। सहाबाए किराम पूछते हैं, ए उमर, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे दरमियान ला करके रख दिया है कि दीन को मुकम्मल कर दिया है, तुम्हारे रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम, मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह तबारक व ताला ने नबी को एक दीन के लिए भेजा था, एक मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा था, और जब वो मकसद पूरा हो गया तो इस बात की निशानी है कि नबी इस दुनिया से जाने वाले।
اللہ نے نبی کو دین دے کر کے بھیجا تھا، اور جب دین مکمل ہو گیا تو اس بات کی نشانی ہے کہ نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبول نہیں کر پا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوہ طور کی اور گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے، اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور تقریر بیان کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے بھیجے گئے ایک رسول ہیں، اور اس سے پہلے بہت سے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو دین کا مکمل ہو جانا بھی قیامت کی نشانی ہے، آپ کا اس دنیا سے چلا جانا بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی دوسرے نبی نہیں آنے والے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی دکان میں یا مسجد میں یا دوسری جگہ پہ ایک کیمرہ لگا ہوا رہتا ہے، اور نیچے لکھا ہوا رہتا ہے یو آر انڈر سرویلانس، آپ کیمرے کے نگرانی میں ہیں۔ اور جب اس چیز کو انسان دیکھتا ہے تو وہ غلطی نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی طریقے سے رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہم اور آپ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندے، ہم نے تم پر 2 نگراں مکمل کر کے رکھے ہیں، 2 نگراں مقرر کر کے رکھے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر اسے ریکارڈ کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم اپنی زبان سے جس چیز کو نکالتے ہیں اللہ اس چیز کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی بول رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، کچھ کرنا اور بولنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ہمارے نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ میرے بھائی، جب ہم کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں ہمارا نگاہ کہیں اور ہوتا ہے اور نشانہ کہیں اور ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے نظروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارے نظروں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور ہمارے دل کے اندر جو وسوسہ، جو خیالات امڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہمارے فعل، ہمارے قول، ہمارے دل کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور جب کل قیامت کے دن ہمارے ان اعمال کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارے جو فعل ہیں، ان چیزوں کو جب اللہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب انسان کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے رکھا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرموں کو، گنہگاروں کو کہ وہ کانپ رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے، وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے رے میری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس میں تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اور بڑے سے بڑے عمل کو اس کے اندر رکھا ہے۔ تو جب ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے کے ریکارڈنگ کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے رکھیں گے، اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا، یہ ہمیں سوچ کر کے اس دنیا کے اندر جینا چاہیے۔ میرے بھائی، انسانوں کا حال کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، فمر بجدی اشک میت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ کیا تم اس بکری کو لینا قبول کرو گے، لینا چاہو گے 1 درہم میں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ تو عیبدار بکری کا بچہ ہے، اوپر سے مرا ہوا ہے، اسے تو ہم فری میں لینا نہیں پسند کریں گے، آپ 1 درہم کی بات کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَلدُّنْيَا أَحْوَنَ عَلَيْكُمْ، دنیا کی مثال اسی مرے ہوئے بکری کے بچے کا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک جس طریقے سے اس بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کے مال متا کو اکٹھا کرنے کے لیے جھوٹ اور سچ کو ایک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس دنیا کی حیثیت کل قیامت کے دن کچھ نہیں ہے، اور ہم اور آپ اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ میرے بھائی، آج ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یقیناً اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فلا تخشوا الناس واخشون، اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، دنیا کا ڈر آٹومیٹک تمہارے دل سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا، بڑا عظیم ہوگا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زلزلے اگر دنیا کے اندر آتے ہیں تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ترکی کے اندر زلزلہ آیا، بڑی بڑی بلڈنگیں دھوست ہو گئی، زمیندوز ہو گئی، اور نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ دی۔ معمولی دنیا کا معمولی زلزلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کے تعلق سے ایک آیت کریمہ نازل کر دیا ہے۔
اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت زمین کو پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جتنے بھی بوجھ ہیں زمین اسے باہر لا پھینکے گی. وہ انسان کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ معدنیات کے شکل میں بھی. اور کل قیامت کے دن یہ زمین باتیں کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ ایک ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے. میرے بھائی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی تو حاملہ عورتیں جو گربھوتی عورتیں ہیں اس کا حمل ساقط ہو جائے. دنیا کے اندر جو ہمارے رشتہ دار ہیں کیا کل قیامت کے دن یہ ہمارے کچھ کام آئیں گے؟ اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ آدمی اپنے بھائی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. بھائی تو دور کی بات ہے میرے بھائی، کل قیامت کے دن اگر باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹا بھاگ جائے، ماں اگر اپنے بیٹے کو دیکھ لے تو ماں بھاگ جائے. آپ ذرا سوچیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور ہر مصیبتوں اور ہر پریشانیوں کا سامنا کر کے اسے دنیا کے اندر جنم دیتی ہے اور 2 سال تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے. اور بچہ جب ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں پیشاب کر دے تو بچے کو گرم بستر پر سلاتی ہے اور خود بھیگے بستر میں سو جاتی ہے. وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ لے گی تو وہ بھاگے گی، اور بھاگنا تو دور کی بات ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. کل قیامت کے دن لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، ہمارے بدلے میں ہمارے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، ہمارے بدلے میں ہماری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ہمارے پورے کے پورے قبیلے پورے کے پورے خاندان کو لے لیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے، ہم کسی طریقے سے بچ جائیں. کل قیامت کا دن کا منظر یہ ہوگا. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انکم محشورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو کل قیامت کے دن ننگے پاؤں اٹھایا جائے گا، ننگا بدن اٹھایا جائے گا. اور جس وقت انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ بالکل ننگا ہوگا، غیر مختون ہوگا. جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو وہ غیر مختون ہوتا ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ ننگا ہوگا اور غیر مختون ہوگا. میرے بھائی دنیا کے اندر ہم برانڈڈ شو، باٹا، پیراگون، کیمپس کا شو پہن کر کے گھومتے ہیں، اسٹائل کرتے ہیں. برانڈڈ کپڑا ہو ہم پہن کر کے گھومتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو تمہارے پاؤں میں کوئی جوتے نہیں ہوں گے، ننگا بدن اور ننگے پاؤں کے تم اٹھائے جاؤ.
ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں الرجال والنساء جمیعا ینظر بعضکم علی بعض، اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے، بعض بعض کو دیکھیں گے، بعض بعض کو دیکھیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامر اشد، کل قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، لوگوں کے پاس اتنا کہاں فرصت ہوگا کہ وہ لوگوں کو دیکھے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں پہ تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، وہاں پہ اتنی کہاں فرصت ہوگی کہ وہ دوسرے کو دیکھیں۔ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، اتی بہ لحم فاخذ منہ ذراعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کو اٹھایا، لیگ پیس کو اٹھایا، فنحش منہ نحشا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوچ نوچ کر کے کھانے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں سارے کے سارے لوگوں کا سردار رہوں گا، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک میدان کے اندر جمع کرے گا، اور وہاں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے لوگوں کا سردار رہیں۔ اور سورج جو آج 9,33,00,000 کی دوری میں ہے، میل کی دوری میں ہے، کل قیامت کے دن دوسری روایت سے یہ ثابت ہے کہ 1 میل کی دوری میں ہوں، وہاں پہ لوگ پریشان ہوں گے۔ تو یہ بات بھی آپ سنتے جائیں کہ کل قیامت کے دن جس وقت عرش کے سائے کے نیچے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں پہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دینے والا ہے۔ اس میں سے ایک نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ آج میرے بھائی دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جوانوں کے تعلق سے فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ نے جس وقت تمہیں پیدا کیا تھا تم کمزور تھے، اور اتنے کمزور تھے کہ جب تمہیں بھوک لگتی تھی، تمہیں پیاس لگتے تھے تو تمہیں رونا آتا تھا، تم اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتے تھے، پھر دھیرے دھیرے تم طاقتور ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے دور کو طاقتور والا دور قرار دیا، پھر اس کے بعد تم دھیرے دھیرے کمزور ہوئے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جوانی عطا کی ہے، تو اپنی جوانی کا مس یوز نہ کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ آج موبائل ہمارے درمیان ایک ایسا فتنہ بنا ہوا ہے کہ ایک کلک میں ہم نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنے نظروں کے سامنے لا سکتے۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔
जब हम इस दुनिया को छोड़ करके अल्लाह के सामने जाएंगे तो वहाँ हमारा कदम टस से मस ना होगा, हम हिल ना सकेंगे जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला को 5 सवालों का जवाब ना दे लेते, हमारे कदम टस से मस नहीं होंगे। और वो सवाल कौन से? अन उम्रिही फीमा अपना, अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की जिंदगी अता की थी, तुम अपने जिंदगी को किस तरीके से इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर? क्या अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाया, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में लगाया, या अल्लाह की नाफरमानी में, अय्याशी में अपनी जिंदगी गुजार के यहाँ आए हो? मेरे भाई, अपने आप का मुहासिबा कर लें। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। फिर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमसे हमारे जवानी के बारे में भी सवाल करेगा। देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करेगा तो उसमें बचपना भी आता है, जवानी भी आते हैं और बुढ़ापा भी आता है। अल्लाह अलग से हमसे हमारे जवानी के बारे में सवाल करेगा कि हमने तुम्हें जवानी अता की थी, अपनी जवानी का इस्तेमाल किस तरीके से दुनिया के अंदर किया। तीसरा सवाल होगा व अन मालिही मिन ऐन इक्तसब। मेरे भाई, आज हम माल हासिल करने के लिए ये नहीं देखते हैं कि जो हम माल कमा रहे हैं वो हलाल तरीका है या हराम तरीका है। जो हम माल अपने लिए हासिल कर रहे हैं, कहीं वो हमारे लिए ज़हमत तो नहीं बन रहा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा कि मेरे बंदे, दुनिया के अंदर जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी था, दुनिया के अंदर जो तुम्हारे पास माल और दौलत था, क्या तुमने उसको हलाल तरीके से कमाया था? माल और दौलत तो कोई भी कैसे भी कमा सकता है। अगर हमने दुनिया में रह करके हलाल तरीके से माल कमाया है तो वो हमारे लिए नेमत है। लेकिन अगर किसी को धोखा दे करके, किसी को बेवकूफ बना करके अगर माल हमने हासिल किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये सवाल करेगा कि तुमने जो प्रॉपर्टी अपने लिए इकट्ठा किया था, तरीका क्या था, हलाल था या हराम था? अच्छा, हमारे पास माल दौलत आ गया, हमारे पास इतने प्रॉपर्टी हो गए कि हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। कल क़यामत के दिन ये भी सवाल हमसे करने वाला है अल्लाह कि तुम्हारे पास जो माल दौलत था उसका तुमने इस्तेमाल किस तरीके से किया? क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च किया? क्या अपने अहलो आयाल के लिए बेहतर तरीके से खर्च किया या बुख्ल में अपनी ज़िंदगी गुजारा? आखिरी सवाल कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे करेगा, माज़ा अमिला फीमा अलिमा। आज हम और आप देखते हैं कि बड़े बड़े इजलास होता है, बड़े बड़े जलसे होते हैं, उलमाए किराम आकर के तकरीरें करते हैं, लेकिन मेरे भाई, इल्म हासिल कर लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अगर हमने इल्म हासिल किया है तो उस इल्म को अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल में लाना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। वरना कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के यहाँ कुछ जवाब नहीं दे सकते। आज हमारे नौजवान भाई गाना बजाना और मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सयकून फ़ी ज़मानिन क़स्फ़ुन व ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन। क़ीला व मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह? क़ाला इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ु वल क़ीनातु वस्तुहिल्लतिल ख़मर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि लोगों को ज़मीन पर धंसा दिया जाएगा, उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, उस पर पत्थरों की बारिश होगी। सहाबाए किराम पूछते हैं, अल्लाह के नबी ऐसा कब होने वाला है? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं कि जब गाना बजाना आम हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, तो कहने का मतलब ये है कि कल क़यामत के दिन जिस वक्त सूरज जो आज 9 करोड़ 33 लाख मील की दूरी में है,
جب 1 میل کے دوری پہ رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ چند لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ چل کر کے کنہیں سے سفارش کرائیں تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے بنائے ہوئے پہلا انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کا سجدہ کرے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب بعد، کہ آج ہمارا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر کہیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور ہم نے یہ نافرمانی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کو کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام آپ ہمارے لیے سفارش کریں کہ ہم یہاں کامیاب ہو جائیں، ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہم بھی سفارش نہیں کر سکتے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عبداً شکورا کہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کے زبان سے بھی یہ بات نکلے گی ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا، کہ آج ہم نے اپنے رب کو اتنے غصے میں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ نفسی نفسی، ہمیں تو اپنا فکر ہے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے سفارش کریں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ابراہیم، آپ کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کریں، آج اس حشر کے میدان میں جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے، ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولا تھا، آج ہمیں اپنے نفس کے بارے میں فکر ہے۔ اور وہ جھوٹ کون سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تھے؟ میرے بھائی، اس بادشاہ کے پاس آپ جھوٹ بولے تھے جہاں پہ بادشاہ کا رول تھا کہ اگر کوئی انسان اس کے پاس سے گزرتا اور کہتا کہ وہ میری بیوی ہے تو اسے قتل کر دیتا تھا اور اس کے بیوی کے ساتھ وہ بدفعلی کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ میری بہن ہے، یہ ایک جھوٹ بولے تھے۔ اور دوسرا جھوٹ، جب لوگ بازار جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ میرے ساتھ آپ بھی چلیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں، انا شکیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ دوسرا جھوٹ تھا۔ اور تیسرا جھوٹ، جب بت کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، بات آگے بڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، وہاں پہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس بت کو کس نے توڑا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ آپ ان کے بڑوں سے پوچھ لیں۔ تو یہ 3 جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تھے۔ کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ہمیں تو اپنی نفس کا فکر ہے، ہم کامیاب ہوں کہ نہ ہوں، ہم کیسے تمہارے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب بعدہ ابدا، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور وہ بھی اپنی غلطی کو شمار کراتے ہوئے فرمائیں گے کہ ہم نے اپنے دور میں قبطی کو مارا تھا اور ایک گھوسے سے وہ مر گیا تھا، جبکہ اسے مارنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا، میں بھی تمہارا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی غلطی تو بیان نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ تم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میرے بھائی، جب لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسے کلمات الہام کریں گے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کروں گا کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بڑائی نہ کی ہو، اس طریقے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کروں گا۔ اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکھائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد کے کلمات، تو ان کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راشک اشفع تو شفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن کن لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ سفارش کن کے حق میں ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، ہمیں پتا تھا کہ تو ہم سے یہ سوال کرے گا، کیونکہ حدیث سیکھنے کا حرص، حدیث سیکھنے کا لالچ تم میں بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی، آج دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیے، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے اندر مہنگا سے مہنگا تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دینے سے کتراتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ سوچ آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر اسے بہتر تعلیم نہ دی جائے تو وہ کامیاب کیسے ہوگا، اس کی کیریئر برائٹ کیسے ہوگی، وہ لگزریس لائف اس دنیا کے اندر کیسے جیے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ سوال تم کرو گے ہم سے کہ کل قیامت کے دن سفارش کس کے حق میں کی جائے۔ میرے بھائی، ایک چیز بیان کر دوں، دنیا کے اندر کامیاب کون ہے؟ کامیابی کا معیار، کامیابی کا کسوٹی کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس مال و دولت ہو جائے؟ کیا ہمارے پاس پراپرٹی ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا کے پاس، ہمارے پاس مال و دولت ہو، پراپرٹی ہو، اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کا معیار تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے ہم اللہ کی اتنی عبادت کر لیں، اللہ کی اتنی اطاعت و فرما برداری کر لیں کہ وہ عبادت ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے انف ہو جائے، کافی ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہم لگزریس لائف جیے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو لگزریس کر لیں، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کر لیں۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے، من قال لا الہ الا اللہ خالصتا بقلبہ، کل قیامت کے دن سفارش اس کے حق میں کی جائے گی جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اور صرف زبان سے نہ کہتا ہو بلکہ اپنے دل سے اسے اقرار بھی کرتا ہو۔
میرے بھائی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. آج کے اس دور میں ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کو ہم مانتے نہیں. میرے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے در پہ نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھیں. اپنے پیشانی کو کسی پیر و مرشد کے یہاں ذلیل نہ کریں. کسی خانقاہوں میں کسی درگاہوں میں جا کر کے کسی چیز کا سوال نہ کریں، بلکہ یہ تصور کریں اور یہ یقین کریں دل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں نفع دے سکتا ہے، ہمیں نقصان دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات دنیا کے اندر نہیں ہے جو ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکے. لیکن آج نظر دوڑا کر کے دیکھیے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ہمارا ایمان ہل جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں نہ جانے ہم کن کاہنوں اور کن جھاڑ پھونک کرنے والوں کے یہاں چلے جاتے ہیں. کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شفاعت نہیں ملنے والی. جو توحید میں ہوگا، جو ایک اللہ کو مانتا اور جانتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن شفاعت ملنے والی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذکرت النار بکیت، جب میں نے آخرت کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا تو میں رونے لگی. ہمارے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عائشہ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کیوں رو رہے ہو، رونے کا وجہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی، دنیا کے اندر ہر مصیبت میں، ہر پریشانیوں میں آپ کا سہیوگ ملتا ہے، آپ کا سپورٹ ملتا ہے، آپ ہمیں ان پریشانیوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا بتلائیں کہ کل قیامت کے دن کوئی پریشانی آ جائے تو کیا ان پریشانیوں سے آپ ہمیں نجات دلائیں گے؟ کیا ان پریشانیوں سے آپ ہمیں چھٹکارا دلائیں گے؟ میرے بھائی ذرا غور کریں، یہ لوگ پورے 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے والے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. ہمہ وقت یہ اپنی آخرت کو لے کر کے سیریس ہیں، سینسیٹیو ہیں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کے دل میں، ان کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی پریشانی آ جائے، کل قیامت کے دن کوئی مصیبت آ جائے تو کیا ان مصیبتوں میں آپ کا سہیوگ ملے گا؟ آپ ہمیں ان پریشانیوں سے نکالیں گے؟ میرے بھائی ہم اور آپ پورے 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں. کبھی ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، کبھی ہم یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ان پریشانیوں سے ہمیں کون نجات دلائے گا؟ ان پریشانیوں سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، پوچھتی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ سنو، کل قیامت کے دن 3 مرحلے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی کسی کا پریشان حال نہیں، ان مرحلوں میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پہلا مرحلہ جہاں پہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ جس وقت میزان قائم کی جائے گی اور انسان کے اعمال کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، اس پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل انسان کر رہا ہو
تو اللہ تبارک و تعالی اس رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہوگا اسے بھی لائے گا اور اس میزان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ترمذی کی حدیث ہے, ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ان لی مملوکین, اے اللہ کے نبی ہمارے پاس چند غلام ہیں اور وہ کبھی کبھی بدمعاشی کر دیتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں, تو میں اسے پیٹ دیتا ہوں, اسے مار دیتا ہوں. کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس تعلق سے سوال کرے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا, یہ بڑی بات ہے. ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ہمارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ غلام ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کام کر دیتے ہیں, تو کبھی کبھار ہم اسے مار بھی دیتے ہیں, پیٹ بھی دیتے ہیں. کیا اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اتنا اسے سزا دیا جتنا اس نے کیا تھا تو ٹھیک ہے, اور اگر جتنا اس کا گناہ تھا, جتنا اس کا جرم تھا, اس سے اگر کم تم نے سزا دیا تو ایک نیکی تمہیں دے دی جائے گی. لیکن جتنا اس کا گناہ تھا اس سے زیادہ تم نے اس کو سزا دے دیا تو تمہارے نیک اعمال میں سے ایک عمل اٹھا کر کے اس کے حصے میں ڈال دیا جائے. میرے بھائی, کسی پر ظلم کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے, ذرا تصور کریں. اگر ہم نے کسی کو ناحق دبایا ہے تو ہمارے نیک اعمال جو دنیا کے اندر ہم نے کیے تھے اس اعمال کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو دیتے. پھر صحابی اس محفل سے اٹھتے ہیں اور کونے میں جا کر کے دہاڑے مار مار کر کے رونے لگتے ہیں اور واپس آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا, ہمارے پاس جتنے بھی غلام ہیں میں سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کرتا. کیا کوئی تول کر کے کسی کو اس کی سزا دے سکتا ہے؟ تول کر کے کوئی انسان کسی کو سزا نہیں دے سکتا. تو اما عائشہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرحلہ جہاں پہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا وہاں پہ میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ کیا انسانوں کو تولا جائے گا یا اس کے اعمال کو تولے جائیں گے؟ کیا تولے جائیں گے؟ تو اس تعلق سے حدیثیں ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے گناہوں کا رجسٹر 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ انسان کا نظر جہاں تک جائے گا وہ اپنے گناہوں کے رجسٹر کو دیکھے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان کے گناہوں کے رجسٹر کو میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بطاقہ, ایک خط نکالے گا اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. گناہوں کے 99 پلڑے کو میزان کے ایک پلڑے میں, ترازو کے ایک حصے میں, اور وہ چھوٹا سا بطاقہ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رہے گا اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. تو وہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا, وزنی ہو جائے گا, اور 99 گناہوں کے جو رجسٹر ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے. تو میرے بھائی, توحید ہمارے دل کے اندر ہے. اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے, مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہم کہیں پہ اپنے سر کو نہ ٹیکے ہیں, نہ جھکائے ہیں, تو یقین جانیے
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بھی ضرور کامیاب کرے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کے پلڑے کو اللہ تبارک و تعالی تولے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پینوں کے مسواک کو توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کے ٹانگ کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے صحابہ کرام تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے ٹانگوں کو دیکھیے کہ کتنے پتلے پتلے ہیں، ہمیں ان کے ٹانگوں کو دیکھ کر کے ہنسی آتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اے صحابہ کرام اگرچہ تمہیں ان کے ٹانگیں پتلی پتلی نظر آتی ہو، لیکن کل قیامت کے دن میزان میں ان کا یہ ٹانگ جو تمہیں پتلی نظر آ رہی ہے احد پہاڑ کے مانند ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ بہرحال میزان قائم کیا جائے گا، وہاں پہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی کہ کہیں ہمارے نامہ اعمال ہلکا نہ پڑ جائے، جو نیک عمل ہے وہ ہلکا نہ پڑ جائے اور ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تھوڑا سا اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے دھیان دیجئے گا، غور سے سنیے گا کہ کل قیامت کے دن گناہوں کا اور جو گناہ نہیں ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کل قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑا خوش ہوگا، خوش ہو کر کے لوگوں کے سامنے جائے گا اور کہے گا کہ یہ نامہ اعمال دیکھو، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا، ہمیں گمان تھا کہ ہمارا حساب ہونے والا ہے، ہمیں پکا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ میرے بھائی کیا ہم یہ گمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور ہم کامیاب ہو جائیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو دیا جائے گا، وہ خوش ہو کر کے ادھر سے ادھر جائے گا، لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا کہ ہمیں یقین تھا کہ اللہ ہمیں آج کامیاب کرے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ عیش و عشرت کی زندگی آخرت کے اندر بتائے گا۔ فی جنت عالیہ، دنیا کے اندر اگرچہ اس کے پاس جھوپڑی تھا، وہ سلم میں جیا کرتا تھا، اس کے پاس دنیا کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن اگر دنیا کے اندر اس نے صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کیا ہے تو کل قیامت کے دن بڑی بڑی محلیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ فی جنت عالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، بڑی بڑی منزلیں، بڑی بڑی محلیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ قطوفہا دانیہ، کل قیامت کے دن انسان جو خواہش کرے گا کسی پھل یا میوے کا تو اسے مشقت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قطوفہا دانیہ، وہ صرف لپکے گا اور اس کے ہاتھ میں وہ میوے آ جائیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو جہاں چاہو گھومو، تم نے دنیا کے اندر منمانی نہیں کیا تھا، دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارا تھا تم۔ اللہ کہے گا کہ اسی دنیاوی زندگی کا صلہ آج تمہیں دیا گیا ہے، تم جو چاہو جیسے چاہو جس چیز کی خواہش کرو آج تمہیں یہاں ملے گا۔ اسی کے اپوزٹ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کاش ہمیں نامہ اعمال نہ دیا جاتا،
ہم یہ نہ جانتے کہ حساب و کتاب کیا تھا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہ ہوتا کہ حساب و کتاب کیا چیز ہے. دنیا کے اندر جو موت آئی تھی وہی ہمارا کام تمام کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دو، پھر اسے 70 گز کی زنجیر سے جکڑ دو. کیوں ایسا کرے گا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ رب عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتا تھا. فلیس لہ ہاہنا حمیم، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، یہاں پہ اس کے لیے کوئی دوست، کوئی یار، کوئی مددگار نہ ہوگا. میرے بھائی، اگر اس دنیا کے اندر ہم اپنے منمانی زندگی گزاریں گے تو کل قیامت کے دن ہم ہر جگہ پر رسوا ہوں گے، وہاں پہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا وہاں پہ میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جو تمہارے عمل ہوں گے وہی تمہیں کل قیامت کے دن فائدہ پہنچا پائیں گے. اور دوسرا مرحلہ جہاں پہ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی کہ انسان کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہاں پہ بھی میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا. اور تیسرا مرحلہ پل صراط کا ہوگا، جس پل کو، جس برج کو وہی لوگ کراس پر پائیں گے جس نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارا ہوگا. میرے بھائی ذرا سوچیں کہ دنیا کے اندر، اچھا یہ بات بھی آپ سوچ لیں، دنیا کے اندر کتنی بھی مصیبت ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کیسے بھی کر کے دنیا کے اندر یہ دنیاوی زندگی کٹ جاتی ہے. آدمی ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہتا ہے، کیسے بھی ہو یہ دنیا کٹ جاتی ہے. کبھی وہ بھوکا سوئے یا نہ کھا کر کے سوئے یا کھا کر کے سوئے، لیکن کیسے بھی یہ دنیا گزر جائے گی. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا وما انا فی الدنیا الا کراکب، کہ اس دنیا سے کیا لینا دینا، ارے چند لمحے کی زندگی ہے، کیسے بھی کٹ جائے گی. آخرت کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، آخرت کے اندر کوئی مصیبت آ جائے تو ان مصیبتوں میں ہمارا کیا حال ہو. میرے بھائی، تو میں انہی چند کلمات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے توحید اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. میرے بھائی، میں آپ کے یہاں پر ایک مقصد کے لیے آیا ہوا ہوں. مدرسہ تعلیم الاسلام السلفیہ جو کہ ایک دینی تعلیمی و اقامتی ادارہ ہے، الحمدللہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی اور عصری تعلیم کا مکمل نظام ہے. لیکن میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے مدرسوں کی کیا حالت ہے. یقین مانیے یہاں پہ تعلیم دینے والے علماء کرام کی تنخواہیں بھی دینا مشکل ہو رہی ہے. ہم خود جس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اس مدرسے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خود بات کے مطلب اگر مدرسے والے مہینہ متعین کیے 10,000 روپے تو مہینے میں 2-3 ہزار ملتا ہے، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں تعاون حاصل کریں، پھر خود اپنا تنخواہ لیں اور جو علماء کرام ہیں ان کو تنخواہ دیں. تو مدرسوں کا استر یہ ہو چکا ہے. تو بڑی امیدیں لے کر کے آپ اہل خیر حضرات کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ جان لیں کہ آپ کا جو 100, 200, 500, 1000 کا تعاون ہوتا ہے اسی سے یہ بڑے بڑے ادارے قائم اور دائم ہے. اور میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں پہ قرآن و احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور
وہی سے نکل کر کے دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو مدرسے کی بڑی اہمیت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پوری تحقیق کر لیں۔ الحمدللہ توصیہ و کاغذات ہیں، آپ دیکھ کر کے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک چھوٹے سے مال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس صدقے کو پالتا ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک انسان گائے کے بچڑے کو پالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس صدقے کو، اس مال کو پالتا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہی چھوٹا سا مال کل قیامت کے دن پہاڑ کے مانند بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے تصدیق کیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ آپ اس دنیا میں رہ کر کے جو کچھ بھی آخرت کی اور بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ جو بھیجیں گے اس سے بہتر اور اس سے بڑا پائیں گے۔ تو جو بھی ہو سکے آپ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی آپ تعاون کریں اللہ آپ کے تعاون کو قبول کرے، اس تعاون کو آپ کے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ طاہر فیضی صاحب، بہت ساری باتیں بتانے کا اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک خصوصی عبادت اس رات میں کرنے کی وہ یہ بھی ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں اس رات میں، اور الحمدللہ یہ بہترین موقع ہے، جو بھی ہو سکتا ہے اپنی طرف سے زکوٰۃ، عطیات یا صدقہ جو بھی ہے آپ ضرور عطا کریں اس کو۔